السلام علیکم. سب سے پہلے لاکھوں کروڑ اور بدرود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. دو تین بڑی اہم خبریں آپ کو دیں. سب سے پہلے تو بانی متحدہ کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہمارے پاس موجود ہے، وہ دے دیتے ہیں آپ کو. اس کے علاوہ 14 فیب کو دھرنے کا اعلان کس نے کر دیا، اور اس پر بات کریں گے کہ حافظ نعیم صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کی کیا حقیقت ہے. گورنر ہاؤس میں سانحہ گل پلازہ متاثرین کا پروگرام، لیکن سوشل میڈیا پر اس کرٹیسائز کس بات پر ہو رہا ہے. حالانکہ سانحہ گل پلازہ کے لوگ اگر وہاں موجود تھے، بلائے گئے تھے، اور گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو انصاف دلواؤں گا، ساتھ کھڑا ہوا ہوں، تو پھر ہوا کیا ہے وہاں، باتیں کیوں ہو رہی ہیں. اور پھر ایم کیو ایم کی جانب سے مصطفیٰ کمال صاحب نے سب سے پہلے یہ مطالبہ کیا کہ ہم نے کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات کیوں کی ہے. یعنی انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. یعنی ایک ہوا میں بات کر دی ہے ایم کیو ایم نے، مصطفیٰ کمال صاحب نے. ویسے ایک بات یہ تو ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کی پہلے، پھر بعد میں انہوں نے اس کو باقی ایم کیو ایم کے لوگوں کی جانب سے بھی کہا گیا، لیکن پھر وہ جس طرح مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں اس طرح تو وہ لوگ کرتے نہیں. اب وہ پتہ نہیں آپس میں کیا اس طرح کے اختلافات ہیں کہ وہ صحیح بات بھی ہو تو اچھا کرنا وہی ہے، کہنا وہی ہے، لگتی وہی ان کی بات صحیح، لیکن اپنے انداز اس طرح کرتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ شاید وہ نہیں کرنا چاہ رہے، یا جان بوجھ کے کچھ اس طرح کا رنگ پہرائے میں کچھ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بات بہرحال بات نہیں رہتی. کیونکہ جب 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کی تو مصطفیٰ کمال صاحب نے تو خالد صدیقی صاحب نے کچھ اور کہا. اسی طرح یہ وفاق کے حوالے بھی، خیر چلیں اس کو بھی دیتے ہیں آپ کو کہ انہوں نے کیا کہا ہے، پیچھے لاجک کیا ہے. تو آغاز کرتے ہیں. اور آغاز میں جس طرح میں نے کہا تھا بانی متحدہ کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے. اچھا، بانی متحدہ کے حوالے سے اچانک سے یہ خبر آئی، سوشل میڈیا پر آئی اور چھا گئی کہ یعنی ان کی طبیعت شدید ناساز ہو گئی ہے، اور اچانک انہیں ہاسپٹل لے کر گئے، اور وہاں مختلف ٹیسٹ ہوئے، اور وہاں انہیں ڈاکٹرز نے ایڈمٹ کر لیا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر یہ ایک، میں کہوں کہ ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کی جو وائف ہیں کلثوم صاحبہ، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی بیماری کا بڑا مذاق اڑایا گیا، جھوٹ ہے، فلاں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے. اس کے بعد پھر اور دیگر بھی اس طرح کے ہمارے یہاں ایک کلچر بنا ہوا ہے کہ پھر بیماری کہ کوئی شخص پتہ چل جائے بیمار ہے یا ہاسپٹل میں ہے تو پھر وہ ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں. کچھ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کس طرح کا کوئی موقع آئے تو ہم اپنے دل کی بڑاس نکالیں اور طنز اور کیا کچھ کرتے ہیں. اب ان کی جو خبر آئی تو میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر، جہاں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی دعائیں کریں ان کے لیے. اور دیکھیے کوئی بھی شخص ہے اور سیاسی ان کی بصیرت سے، ان کے فیصلوں سے اختلاف اور اتفاق کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی بیماری کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا. بحیثیت ایک مسلمان کی کم از کم ہم یہ سمجھتے ہیں. تو اس پر بہت سارے لوگ تو پتہ نہیں نصیحت کے بعد سے وہ وصیت تک پہنچ گئے. لیکن بہرحال ان کی طبیعت ناساز ہے، یہ خبر میں نے دی ہے آپ کو، اور کہا جا رہا ہے منڈے کو اور ڈاکٹرز آئیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے کہ آخر وجہ کیا ہے اور کیا نہیں، کیوں اچانک ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اور انہیں ہوا کیا ہے. تو بہرحال ایک جو متحد ایم کیو ایم تھی اس کے وہ بانی اور قائد رہے. آج تو خیر ایک الگ ہی کہانی شروع ہو گئی ہے، اور اب تو ساری ایم کیو ایم بن گئی ہیں. پھر بہرحال یہ سب جو اس وقت نظر آ رہے ہیں آپ کو، سبھی ان کے انٹر میں انہوں نے کام بھی کیا ہے، سیاست سیکھی ہے. نہ مانتے ہوں تو وہ الگ بات ہے. اب آ جائیے جناب، آج ایک احتجاج ہوا شارع فیصل پر. یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں آپ سے، آج کوئی پارٹی اعلان کر دے کہ وہ شارع فیصل پہ احتجاج کر رہی ہے تو انہیں اجازت نہیں ملے گی. جماعت اسلامی کو مل جاتی ہے ہمیشہ. یہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی والوں سے بھی پوچھ رہے تھے. ہم نے کہا جناب وہ فلاں فلاں پارٹی نے کہا کہ وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں شارع فیصل پر، تو آپ نے منع کر دیا. وہ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، وہاں منع کر دیتے ہیں. جبکہ جماعت اسلامی شارع فیصل پہ کرتی ہے تو آپ 144 بھی لگاؤ تو کر لیتے ہیں، اور آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کی محبت ہے ان سے، ان کی آپ سے محبت ہے، یا آپس میں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ خیر، آج انہوں نے احتجاج کیا. حافظ نعیم صاحب نے جو ہے وہ وہاں خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی قابض میئر استعفیٰ دو، ہمارا مطالبہ ہے سی ایم ہاؤس کی جانب بڑھنے کا. اگر میں آپ کو کہوں تو کیا آپ تیار ہیں؟ آپ یہ اندازہ کریں ایم کیو والے سی ایم ہاؤس گئے تھے، آج تک یاد ہے ہمیں کتنے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا وہاں پر.
اور ایم کیو ایم نے کہا ہم دیکھ لیجیے گا ایسی تیسی کر دیں گے. جیسے ایم کیو ایم پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پرانی ہوتی تو ہو چکا ہوتا بہت کچھ. اس ایم کیو ایم نے آج تک اس پر کیا انصاف لے لیا؟ وہ صرف چند سپاہیوں کا تبادلہ ہوا تو اس پہ خوش ہو گئے، ہاں دیکھا سپاہیوں کا تبادلہ کرا دیا. یہ ایس ایم کیو ایم کی ماشاء اللہ کامیابی ہے. اس وقت تو یہ مرجر نہیں ہوا تھا، وہ والی ایم کیو ایم تھی، ایم کیو ایم پاکستان، جو فاروق اور خالد مکوسی کی. بہرحال وہاں جو کچھ ہوا، جسے مارا پیٹا گیا تھا لوگوں کو، ہماری جو ظاہر مہاجر بہنیں مائیں تھیں ان کی تسلیل کی گئی تھی. کچھ بھی نہیں. ایک شخص وہ چبا چبا کر جملے جو ڈرامے کرتا ہے، اس نے بڑی بڑی اس دن بھی باتیں کی تھیں، وہ غائب ہو جاتا ہے ایسے موقع پر، ہر اہم موقع پر. بہرحال تو آج انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو ہے اب آج کا احتجاج تو اپنی جگہ، لیکن اب 14 فروری کو ہم سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دے رہے ہیں. 14 فروری کو. 14 فروری کو میں یاد آیا ویلنٹائن ڈے بھی ہوتا ہے نا. ہاں تو پھر یہ جو جنزی ہے جن کو کہہ رہے تھے آج حافظ نعیم کے، وہ بھی وہاں موجود ہوگی. تو بھائی 14 فروری ہے، ویلنٹائن ڈے بھی ہے. لوگ پھول دیتے ہیں اور آپ دھرنا دے رہے ہیں وہاں. بہرحال اچھا، اہم بات کیا، جواہر اسلامی نے اس سے پہلے بھی سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دیا تھا، اور سندھ اسمبلی ریڈ زون میں ہے، وہاں دھرنا الاؤ ہوتا ہی نہیں. ان کو اجازت مل جاتی ہے. اور پھر جب یہ تنقید کرتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ پر، تو اس لیے لوگ ان پھر تو میئر صاحب تو کسی اور وجہ سے ان کو منافقین کہتے ہیں، لیکن عام لوگ بھی پھر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یار اسٹیبلشمنٹ پہ کس منہ سے تنقید کرتے ہیں آپ کو لوگ جانتے نہیں ہیں، یا ماضی آپ کا نہیں پتا، یا موجودہ آپ کا نہیں پتا ہمیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ کس کے. خیر، مطلب شارع فیصل پہ احتجاج آپ کر لیں، ریڈ زون میں دھرنا دے کے 28 دن آپ بیٹھے رہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا، بلکہ بسم اللہ کی جگہ آئیے جناب بیٹھیے، آپ کو کھانا بھی دیں گے، اور یہ ہمارے لیے حقوق لینے کے لیے بیٹھیں گے. تو آپ پھر وہاں 14 فروری کو دیکھتے ہیں جی، اور کہا اس بار تو حقوق لیے بغیر اٹھیں گے نہیں. جس طرح اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا نا، حقوق لیے بغیر نہیں اٹھے تھے. 20 نے کہا تھا ایجنڈا لکھ کے اٹھ کے آ گئے تھے. اس میں کراچی شامل نہیں تھا. میں نے بار بار پوچھا تھا، میں نے کہا ایک طرف تو بات کرتے ہیں پوری کراچی کی اور پورے پاکستان کی، اور کراچی کا اس میں شامل نہیں تھا. اس میں جو بات ہوئی تھی ان کی، کراچی میں دھرنا دیا تھا سندھ اسمبلی کے باہر، کیا ہوا اس کا؟ وہاں کرکٹ کھیلا کرتے تھے بچوں کے ساتھ مل کے، وہاں یہ لوگ اتنے سارے لوگ تھے وہاں پر کہ بڑی مشکل سے آدھی ٹیم بنتی تھی. خیر وہاں بھی پھر ناصر شاہ پہنچے رات کے اندھیرے میں، اور رات کے اندھیرے میں پھر پتہ نہیں کیا بات ہوئی، اور دھرنا ختم ہو گیا. اب پھر وہ دینے جا رہے ہیں 14 فروری کو. تو بہرحال آج انہوں نے اس حوالے سے، شاید ان کے ذہن میں تھا کہ بہت سارے صحافی پوچھتے ہیں، تو انہوں نے کہا دیکھیے جی، ہم نے پہلے بھی دھرنا دیا تھا، تم لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا. ہم اسلام آباد میں جا کر بھی دھرنا دیں گے، صرف یہاں نہیں دے رہے، اسلام آباد میں بھی دیں گے پہلے، لیکن یہاں ہوگا. اور بہرحال آج جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ چھوڑ دیں. اچھا لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ، جماعت اسلامی کا دھرنا ہو، احتجاج ہو، یا موجودہ ایم کیو ایم کا احتجاج ہو، دونوں کو اب لوگ سیریس لے نہیں رہے ہیں. ویسے آپس کی بات ہے، آج کل لوگوں نے سیریس لینا چھوڑ دیا دونوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ پچھلے 10 سال میں ایم کیو ایم اور یہ والی جماعت اسلامی دھرنے بھی دیتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، الٹیمیٹم بھی دیتے ہیں، سب کو بتایا کہ کچھ بھی نہیں، ٹائم ٹائم فش اور بات ختم. خیر ان کی جو آڈیو لیک ہوئی اس پہ بھی میں آتا ہوں. گانا ہاؤس میں جو ثانیہ گل پلازا کے حوالے سے متاثرین وہاں موجود تھے، تنقید اس بات پر سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے کہ جی متاثرین جو ہیں، جن کے کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا والد، کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کا بچہ ثانیہ گل پلازا میں شہید ہوا ہے، تو ان کے شہید جو ہوئے ہیں ان کے لواحقین، ان کے پیارے، ظاہر ہے ان کے قریبی لوگ، وہ سب زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ اسٹیج سجا ہوا تھا سامنے، اور اس پر کھڑے ہو کر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے بھی تھے، کچھ کھڑے ہو کر تقاریر وہاں فرما رہے تھے. تو دیکھیے جو غمزدہ لوگ ہوں، وہ بیچارے زمین پر بیٹھ کر یوں آسمان کی طرف، یعنی آپ لوگوں کی طرف دیکھ کر، آپ لوگوں کے بول بچن سن رہے ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بہت سارے لوگوں نے اس پر تنقید کی ہے. دیکھیے گورنر ہاؤس میں تھا، اور گورنر ہاؤس وہاں سب سے پہلے پہنچے بھی تھے جب آگ لگ گئی تھی، لیکن تقریر کرنے ضرور کوئی بھی شخص کھڑا ہوتا جاتا ہے تاکہ دور سے نظر آ جائے. تو باقی جو لوگ کیا کر رہے تھے یہ بھی سوال تو ہے، لیکن بہرحال اس عمل کو بہت سارے لوگوں نے، میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر، پسند نہیں کیا. باقی کیا صداقت ہے، کیا ذہن تھا، کیوں اس طرح کیا گیا، یہ وہی جانے، کیونکہ اتنا تو ہمارا ذہن نہیں ہے نا بھائی، وہ تو بہت ذہین ترین لوگوں میں شامل ہیں. تو بہرحال اب آ جائیے ایم کیو ایم کی اس بات کی جانب جس پہ میں بات کر رہا تھا، کہ یہ جو مطالبہ ایم کیو ایم کی جانب سے آیا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے، یہ کیوں کہا گیا ہے؟
اس کا جواب دیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے، اور بڑا تفصیلی انہوں نے سمجھایا ہے کہ جی دیکھیے ہم 2018 کے بعد اس پی ٹی آئی کی حکومت کا حصہ بنے، اور وہاں اتنے اتنے نکات پر بات ہوئی، کراچی کے لیے یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ وہ کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر انتخابات یہ والے ہوئے، تو اس میں بھی ہم نے کہا کہ جناب یہ چیزیں ہماری کراچی کے حوالے شامل کر لیں، اور ہم نے ایک نکاتی ایجنڈے میں سے حکومت کا حصہ بن گئے۔ 26ویں ترمیم ہم سے کہا گیا اس میں شامل آپ کا مطالبہ بھی ہوگا، نہیں کیا گیا۔ 27ویں ترمیم آئی، وزیر اعظم مان گئے، سب مان گئے، کیبنٹ مان گئی، سوائے پیپلز پارٹی کے سب مان گئے، اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ جناب اگر یہ مطالبہ ان کے 140 اے والا شامل کریں گے تو پھر جتنی بھی شقیں ہیں ہم کسی پہ بھی ووٹ نہیں کریں گے، چاہے پھر وہ آرمی چیف کی ہو، چاہے وہ صدر پاکستان کے حوالے سے ہو، چاہے وہ جوڈیشل آئینی عدالتوں کا قیام ہو یا دیگر ہو، کسی کو ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ بار پھر یعنی کہ پیپلز پارٹی نے وہ کہنا بلیک میل کیا، جس کے بعد پھر ہماری ترمیم رہ گئی۔ اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم میں ہم شامل کر لیں گے، تو اس بات کی بھی گارنٹی تو نہیں ہے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک زیادہ ہے، پیپلز پارٹی کے پاس نمبر زیادہ ہیں، پھر 2 تہائی اکثریت کی ضرورت پڑے گی، پیپلز پارٹی کے بغیر وہ ہوگا نہیں، تو پھر یہ کیا ہوگا، پھر یہ ترمیم شامل نہیں ہوگی، اور پھر کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا بحالت مجبوری تمام حجت تمام ہم نے کر لی ہے، پورے زور لگا لیے، کوششیں کر لی ہیں، تو اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جناب یہ جو مطالبہ ہم کر رہے ہیں کہ پھر کراچی کو وفاق کے ماتحت ہی لے لیا جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی یہاں کچھ نہیں کر رہی، گزشتہ 18 سال سے ان کی حکومت ہوتے ہوئے بھی، میئر کراچی بھی ان کا ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو رہا یہاں پر، تو کیا کیا جائے؟ کہہ رہے ہیں یہ تک دیکھ لیجئے کہ ہم نے بڑی مشکل سے وفاق کو رضامند کیا کہ 15 ارب روپے ہم لے کر کے آئے تھے کہ چلیں کچھ تو شہر میں اپنے حلقوں میں ہمارے لوگ کام کر کے کسی حد تک تو کوئی ریلیف دیں لوگوں کو، تو وہ بھی سی ایم سندھ نے لیٹر لکھ کر وہ کام بھی سارے رکوا دیے ہیں۔ جی ہاں، لیٹر لکھ کر وہ کام بھی کہہ رہے ہیں جی بند کروا دیے، اور اب جو ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے وفاق کے کنٹرول میں دینے کا کراچی کو، یہ آئین کا آرٹیکل جو بھٹو صاحب کو متفق کا آئین ہے 1973 کا، اس کے مطابق ہے، یعنی کہ 148 149 آرٹیکل، اور اس کا مختصر جو بتایا انہوں نے کہ لکھا یہ ہے کہ اگر صوبہ اپنے صوبے کے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت میں ناکام ہو جائے تو وفاق انٹروین کرے۔ یہ آئینی بات ہے، اور آئین سے ہٹ کر یہ تقاضا ہم نہیں کر رہے، اور وفاق کی اگر بات کر رہے ہیں تو وفاق پاکستان ہے نا، وفاق تو کوئی ہم انڈیا کی بات تو نہیں کر رہے، تو کیوں اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا؟ اس پر عمل درآمد ہو گیا تو پھر کراچی والوں کی داد رسی ہو سکے گی، یہ وہ شہر ہے جو سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، جس سے پاکستان چلتا ہے، اور سندھ کا 97-98% ریونیو یہیں سے کلیکٹ کرتے ہیں آپ، تو یہاں کے لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے جو گزشتہ 18 سال سے نہیں رکھا جا رہا، تو یہ وہ مطالبہ ہے۔ تو جناب یہ گفتگو آپ نے سنی، اور ان چیزوں کی تفاصیل جو رہ گئی ہیں جن خبروں کی، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں دوں گا۔ آپ نے بہت خیال رکھیے گا، میری اجازت۔